انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ ان لوگوں کی سزا جنہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ کیا، زمین میں فساد پھیلایا، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹے جائیں یا ان کو جلا وطن کیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب، مگر جو توبہ کر لے قبل اس کے کہ آپ ان پر قابو پا لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تمہید کل کے درس میں عرض کی تھی کہ جتنی سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجرمین کی، اس کی 3 قسمیں: حدود، قصاص اور تعزیرات۔ حدود وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا حق غالب ہو اور اس میں بندوں کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز لازم کی ہے اس کو پورا کرنا ہوگا، چاہے وہ حاکم کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں ہے کیوں نہیں ہے۔ اور دوسرا قصاص، جس میں بندے کا حق غالب ہے، اس میں بندوں کے حوالے ہے، اگر چاہیں معاف کر دیں، اگر چاہیں معاوضہ لے لیں، اگر چاہیں تو اس کا بدلہ لیں، سزا وہ برابری کے ساتھ ہوگی۔ اور تیسرا تعزیرات ہے جو ان 2 کے علاوہ ہیں، اس میں حاکم کے حوالے ہے، حاکم جو مصلحت سمجھے مجرم کو سزا دینے میں، لیکن یہ حدود اور قصاص سے کم سزا ہوگی، جس طرح کی سزا مناسب سمجھے وہ حاکم متعین کر سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حدود کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بات بھی کل کے درس میں گزر چکی کہ حدود اللہ کل 5 ہے۔ ڈاکہ ہے، چوری ہے، زنا ہے، تہمت زنا ہے، اور 5واں شراب خوری ہے۔ ان کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے جو متعین کی، حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہی سزائیں دے گا، اس میں رعایت نہیں کر سکتا۔ اب ان میں سے ایک چیز جو ڈاکہ ہے اس کا اس آیت میں تذکرہ ہے، اور باقی حقوق اللہ کا اگلی آیت میں تذکرہ آ رہا ہے حدود اللہ کا۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں۔ 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک محاربہ، دوسرا مقاتلہ۔ مقاتلہ کہتے ہیں ایسا آپس کا مقابلہ جس میں خون ریزی ہو، قتل ہو یا زخمی کیا جائے، اس کو مقاتلہ کہتے ہیں۔ اور محاربہ حرب سے ہے۔ حرب یہ سلامتی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ حرب کا آسان ترجمہ بد امنی سے کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ بد امنی پھیلاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ بد امنی کسی ایک آدمی کے جرم پر پیدا نہیں ہوتی، کوئی طاقتور جماعت جب اس کے لیے کھڑی ہو جائے تو اس وقت بد امنی پھیلتی ہے، اور اس کے لیے ہماری زبان میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ڈاکو کا لفظ بولا جاتا ہے، کہ جو اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر بد امنی پھیلائے، تو اس کے لیے یہاں محاربہ کا لفظ بولا گیا۔ اور یہاں فرمایا یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ مقابلہ اس لیے بولا گیا کہ اسلامی سلطنت میں، اسلامی ریاست میں جتنے قوانین ہوتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ سب سلامتی کی ضمانت ہوتے ہیں، امن کی ضمانت ہوتے ہیں۔ جو آدمی ان احکام کے توڑنے کے لیے کھڑا ہو، گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام
توڑ رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ کرے اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جو طاقت اور قوت کے بل بوتے پر کھڑی ہو جائے کوئی جماعت، وہ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، اور اسلحہ کی بنیاد پر یا اپنی ظاہری طاقت کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر لوگوں کو لوٹیں اور ان کی جان اور مال کے ساتھ کھیلیں، عزت کے ساتھ کھیلیں، تو یہ زمین میں فساد ہے۔ تو ایسے لوگ اگر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اگر وہ لوگ اس حال میں توبہ کر لیتے ہیں کہ ابھی حکومت نے، افراد نے ان پر قابو نہیں پایا تھا، اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی ہے اپنی عام حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہے۔ یعنی ان کا ڈاکے سے جو رجوع ہے وہ معتبر ہے، اب وہ ڈاکو نہیں رہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اسی حالت میں وہ قابو پا لیے گئے، ان کو پکڑ لیا گیا یا ان کے پکڑنے کی کوشش شروع ہو گئی، اس کے بعد ان کی توبہ معتبر نہیں ہے، ایسی صورت میں ان کی سزا بیان کی گئی ہے، قتل کیا جائے گا یا سولی چڑھایا جائے گا یا ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹے جائیں گے یا جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ 5 چیزیں یہاں ذکر فرمائی۔ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں حاکم کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جو مناسب سمجھے ان کی حالت کے اور ان کے فساد کی اور شر کی کیفیت کے مطابق تو وہی سزا دیں، جس سے ان کی اصلاح اور علاقے میں امن اور سلامتی ہو، وہی صورت اختیار کرے۔ لیکن جمہور یہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو تقسیم ہے یہ قصور کے اعتبار سے ہے، جتنا جرم ہوگا جرم کی کیفیت سے ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا ان یقتلوا، یہ اس صورت میں کہا گیا جب یہ ڈاکو کسی کو قتل کر دیں لیکن مال یا آبرو پر وہ ہاتھ نہ ڈال سکیں، سیدھا قتل کریں، تو اس صورت میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ او یصلبوا، دوسری صورت ہے یہ دوسری کیفیت بیان کی گئی، یعنی اگر وہ مال بھی چرائیں اور قتل بھی کریں تو ایسی صورت میں ان کو عبرتناک سزا یہ دی جائے گی کہ ان کو چوک پر ان کو پھانسی دی جائے گی تاکہ آنے جانے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ 3 دن تک ان کو اس حالت پر کھڑا کیا جائے گا، 3 دن کے بعد ان کو سولی سے اتارا جائے گا تاکہ امن قائم ہو سکے۔ اور تیسری صورت کہ ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب انہوں نے مال لیا دباؤ ڈال کر، ظاہر بات ہے ڈاکہ اسی صورت میں طاقت اور قوت کا اظہار کر کے لیا جاتا ہے، صرف مال لیا ہے، ان کو قتل نہیں کیا، آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا، تو ایسی صورت میں ان کو خلاف ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔ او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب صرف دھمکایا ہے، نہ مال لیا ہے نہ کسی کی جان لی ہے، صرف دھمکایا ہے ان کو، اس پر وہ پکڑے گئے تو ان کو جلا وطن کیا جائے گا۔ جلا وطن کی کیا صورت ہوگی؟ بعض تو کہتے ہیں کہ اس کو دارالاسلام سے نکال دیا جائے گا، کسی اور ملک کی طرف ان کو منتقل کر دیا جائے گا۔ بعض کا یہ قول ہے کہ اس شہر سے ان کو نکال دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کے لیے فیصلہ فرمایا یہ شریر جماعت جہاں بھی جائے گی وہاں بھی شر پھیلائے گی، اس کا حل جلا وطنی کا یہ ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے، یہ بھی زمین سے نکال دینا ہے۔ تو جب تک یہ سچی توبہ نہ کریں اس وقت تک ان کو رہا نہ کیا جائے۔ یہ ان ڈاکوؤں کی سزائیں ہیں۔ فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ہے دنیا کی ذلت جو ان کو ملی ہے، قتل ہو گئے یا سولی چڑھائے گئے یا ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹے گئے یا ان کو علاقہ نکال بدر کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، یہ دنیا کی ذلت ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو نقصان پہنچایا ہے آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان ڈاکوں کی سزا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، پھر وہ استثناء ہے کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، یہ حکمرانوں کو اور صاحب الامر لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تمہاری قدرت پانے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی ہے
تو پھر یہ جان لو فَاعْلَمُوا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ کیسا محبت کا تعلق بیان فرمایا۔ ایسے مجرم اگر دنیاوی حاکم سے پہلے وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت غالب ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ایک تو جو صاحب الامر لوگ ہیں، یعنی حکمران لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے، قضات کے لیے، ججوں کے لیے، اور دوسرا ہمارے لیے بھی کہ اتنا بڑا جرم جب پکڑے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو اس کے بعد دوسرے نمبر کے چھوٹے گناہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو جلدی معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں موت کا تو کوئی علم نہیں ہے کس وقت آئے، تو ہمیں ہر وقت توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں اس نیک کام پر بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی سنت ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر 3 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ تو یہ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی ہے، یا اللہ تو عظیم ذات ہے، میری عبادت تیرے مقابلے میں تیرے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے، جو اس میں کمیاں ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں، تو تب اس کی عبادت بنے گی۔ توبہ تسلسل سے کرتے رہنے سے آدمی کا دامن صاف رہتا ہے، نیکیاں پاکیزہ رہتی ہیں، اعمال نامے صاف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ انما بس جزاء الذین، ان لوگوں کی سزا، یحاربون اللہ، جو محاربہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور پھیلاتے ہیں زمین میں فساد کو، ان یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا سولی چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف سے، او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو نکال دیا جائے، وطن سے، ذالک لہم، یہ ان کے لیے، خزی، ذلت ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ آپ ان پر قابو پائیں، فاعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔